السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ نحن على ذاكرين شاكرين ساجدين عابدين وشاهدين۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 تلاوت کرنے کی شرف عظیم حاصل کیے۔ اس کا خلاصہ کرنے سے پہلے چلیے ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ اشرف الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ چلیے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نیک اور اللہ کے مقرب بندوں کے جسد مبارک ہمیشہ تر و تازہ اور اپنے قبروں میں محفوظ رہتے ہیں۔ بغداد شریف کی سرزمین پر اللہ رب العزت کے کئی نیک بندے آرام فرما رہے ہیں۔ پوری دنیا سے مسلمان بغداد شریف میں ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس شہر میں آج سے 88 سال قبل ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے عقل انسانیت کو حیران کر دیا، اور یہ واقعہ عقیدہ اہل سنت کی سچائی پر خوبصورت دلیل بن کر ابھرا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے پاک انبیاء اور اولیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، 26 اپریل 1932 عیسوی بمطابق 20 ذی الحجہ 1350 سنہ ہجری میں بغداد شریف میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 پاک صحابہ اکرام کو ان کے قبروں سے نکال کر دوسری جگہ پر منتقل کیا گیا۔ ان میں سے ایک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے۔
یہ صرف نہ صحابہ تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار کہا جاتا ہے۔ آپ غزوہ خندق میں شریک ہوئے، لیکن غزوہ احد میں آپ کو عورتوں کی حفاظتی کی ذمہ داری عطا کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں آپ کو دریائے دجلہ کے ارد گرد کے علاقوں کے گورنر بنا دیے۔ آپ آذربائیجان کے علاقے کو فتح کیا اور مدین کے گورنر مقرر ہوئے۔ دوسرے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی جید صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ خندق سمیت کئی غزوات میں آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ دونوں صحابی اکرام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر مدفن تھے۔ اس وقت وہاں کا بادشاہ فیصل بن حسین علی کی حکومت تھی۔ وہ ذی الحج کا مہینہ تھا۔ ایک دن شاہ فیصل نے خواب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ نے شاہ فیصل سے فرمایا، میرے خبر میں پانی آ گیا ہے اور جابر کے خبر میں نمی آنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے آپ ہم دونوں کو یہاں سے منتقل کر دیں اور دریا سے کچھ فاصلے پر دفن کر دیں۔ صبح ہوئی اور بادشاہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف ہو گیا، خواب کے بارے میں بالکل بھول گیا۔ دوسری رات پھر سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے خواب میں تشریف لائے اور وہی بات دہرانے لگے۔ دوسرے دن بھی شاہ فیصل پھر بھی بھول گیا۔ تیسری رات عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آپ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم 2 راتوں سے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرو، مگر وہ روز بھول جاتا ہے۔ آپ بادشاہ سے متوجہ کریں اور ہمیں یہاں سے منتقل کریں۔ مفتی اعظم صبح اٹھے اور بے حد پریشان ہو کر فوراً وزیر اعظم جناب سعید پاشا سے بات کی اور خواب کے بارے میں تمام بات سنائی۔ وزیر اعظم مفتی اعظم کو لے کر شاہ فیصل کے پاس آئے۔ شاہ فیصل نے بھی ان کی بات کی تصدیق کی اور بتایا کہ 3 راتوں سے مجھ کو بھی خواب آ رہے تھے۔ کافی مشورہ کے بعد ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما کو قبروں سے منتقل کرنے کا فیصلہ لیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ عید الاضحیٰ کے دن بعد ظہر نماز دونوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما کے قبر مبارک کھول دیے جائیں گے اور منتقل کر کر حضرت سلمان فارسی کے مقبرے کے پاس دفنائے جائیں گے۔ اس سے دنیا بھر میں کھلبلی مچ گئی۔ موسم حج کا تھا، اس لیے حج کے بعد مزارات کھولنے کی تمام مسلمانوں کی درخواست کو حکومت عراق منظور کر لی۔ آخر ذو الحج کے 20 تاریخ کو دونوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جسد مبارک کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ دن بھی آ گیا اور آقا و مولا حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک صحابہ اکرام کی جسد مبارک کے منتقل کا منظر دیکھنے کے لیے تقریباً 5 لاکھ افراد بغداد میں جمع ہو گئے۔ ان میں کئی غیر مسلم بھی کثیر تعداد میں یہ عجیب و غریب واردات کو دیکھنے وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس میں شامل ہونے کے لیے شاہ عراق کے ساتھ مصر کے بادشاہ بھی پہنچ گئے۔ اللہ کے حکم سے قبر مبارک کھولے گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خبر میں پانی آ گیا تھا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خبر میں نمی چڑھ رہی تھی۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
इन प्यारे गुलामों के मुक़द्दस अजसाम को उनके मज़ारों से निकाला गया। चलिए इस मौके पे हम सब मिलकर हमारे आका और मौला ताजदार मदीना अशरफुल अन्बिया के दरबार अक़दस में एक मरतबा दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। चलिए पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे मुबारक से कफन हटाए गए तो ये मंजर देखकर लोग हैरान रह गए कि दोनों के अजसाम जिस तरह दफन किए गए उसी तरह एकदम ताजा जैसे जब भी दफन किया था उस तरह महफूज पाए गए। याद रहे कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुबारक मज़ारात दफन होने के तकरीबन 1300 साल के बाद खोले गए हैं। आपके कफन मुबारक जैसे का वैसा ही तरोताजा रहा। आपके सर और दाढ़ी मुबारक के बाल भी वैसे के वैसे ही रहे। आपकी आंखें खुली रहीं जैसे कि पूरा मंजर दोनों देख रहे हो। इस मौके पर इराक की फौज ने सलामी पेश की। इसके बाद निहायत अदब और एहतराम के साथ इन मुक़द्दस जनाजों को हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मक़बरे के जानिब ले जाया गया, जहां आपके मदफन का इंतजाम किया गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को उनके नए मज़ारात में मुंतकिल किया गया। इस मौके पर कसीर तादाद में गैर मुस्लिम भी ये देखकर ईमान के दौलत से सरफराज हो गए। यही हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुबारक का बाब है। यहीं से लोग आपकी ज़ियारत के लिए दाखिल होते हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जय्यद सहाबी थे और बुजुर्ग सहाबी भी। आपको अहले बैत में भी शुमार किया जाता है। यहाँ लोग आपकी ज़ियारत करने के लिए कसीर तादाद में आते हैं। यहाँ आपको अस्सलामु अलैका या सलमान मुहम्मदी लिखा हुआ दिखाई देगा। ये जो है हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुबारक का दाखिला है। ये है जो मुंतकिली वाली मज़ार शरीफ। ये है हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुंतकिली वाली मज़ार मुबारक। हाँ मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और बहनों, हम हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ारों के मुंतकिली के बारे में बात कर रहे थे और हमारा बगदाद और मदियन के इलाके का सफर ज़ियारत जारी था। चलिए अब हम हिंदुस्तान लौट चलते हैं और कर्नाटका के हलकट्टा शरीफ में आस्ताने खदीरिया पहुंचते हैं। हम अब आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे सिलसिले के बुजुर्ग और हमारे परदादा पीर शेखुल कामिलीन आरिफ बिल्ला हजरत
شیخ محمد مہتاب شاہ قادری بیدری رحمت اللہ علیہ، جن کے مزار مبارک کو بھی حال ہی میں یعنی اس کورونا کی مہاماری کے سخت وقت میں کسی وجہ سے منتقل کرنا پڑا۔ اس منتقلی کے خلاصے میں جانے سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ کی ہم کچھ مختصر تعارف آپ کو بتائیں گے۔ آپ اپنے وقت کے جید عالم، فاضل اور عارف باللہ گزرے۔ آپ کا آبائی وطن بیدر شریف تھا۔ آپ پھر تبدیل ہو کر پونا میں رہنے لگے۔ آپ کو کاروباری طور پر حیدرآباد، گلبرگہ اور ممبئی وغیرہ آنا جانا رہتا تھا۔ آپ اپنے وقت کے ولی کامل پیر طریقت نور ولایت آل حسنین حضرت خواجہ سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی خدیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں اپنی بیعت حاصل کی۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد سے محبت کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق بھی تھا۔ اپنے پیر و مرشد کے قدیم ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی یہ محبت، یہ عقیدت اور یہ چاہت آپ کو روحانی منازل تک بہت جلد ہی پہنچائی اور آپ ایک ولی کامل بنے۔ سنہ ہجری 1379 دلخواجہ 22 تاریخ بمطابق 28 دسمبر 1960 سنہ عیسوی کے مبارک دن آپ کو حضرت سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی خدیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے تمام فیوزات سے نوازتے ہوئے اولیاء اکرام سے چلے آنے والی سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ کی خلافت سے آپ کو نوازا۔ آپ خلافت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ نے کلمہ کی تبلیغ کے لیے بہت محنت شروع کر دی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت سید خضر اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو خلافت عطا کرنے سے پہلے سے ہی کشف سے جانتے تھے کہ آپ سے ایک بڑا عظیم سلسلہ نکلے گا اور آپ کے مریدین دنیا کے ہر کونے میں پائے جائیں گے۔ آپ حضرت شیخ محمد مہتاب شاہ قادری بیدری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فریضہ کلمہ کی تبلیغ میں دن رات یک کر دی۔ آپ اپنے ان خدمات کو انجام دیتے رہے تو ایک دن آپ کی ملاقات اہل درجت فیض برکت اعلی حضرت خواجہ محمد حسین شاہ قادری الچشتی افتخاری پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ حضرت پیر عادل بیجاپوری کا ذاتی اسم شریف محمد حسین ہے اور پیر طریقت ہو جانے کے بعد آپ کو اسم طریقت پیر عادل عطا کیا گیا۔ اس ملاقات میں حضرت مہتاب شاہ قادری بیدری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت پیر عادل بیجاپوری میں نور ولایت دیکھا۔ آپ کے آداب اور کردار سے بہت متاثر ہوئے اور شرف بیعت سے نوازا۔ حضرت مہتاب شاہ قادری بیدری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید کی ریاضت اور عبادت کی محنت اور ان کی پرہیزگاری کو دیکھ کر آپ کو دل و جان سے دعائیں دی اور خلافت قادریہ عالیہ خلفائیہ سے بھی نوازا۔ اس شرف خلافت کا انجام کہ آج سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر کامل کا نام سارے دنیا میں روشن فرما دیا۔ آپ کے کارناموں سے متاثر ہو کر آپ کے دادا پیر حضرت خواجہ سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی خدیر رحمت اللہ علیہ نے آپ کو چشتیہ خلافت عطا فرمائے۔ اس طرح سے حضرت پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ دو نور والے ہو گئے۔ ایک تو غوث پاک کا نور حضرت خواجہ مہتاب شاہ قادری کے جانب سے عطا ہو گیا اور دوسرا آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز کا نور اپنے دادا پیر کی جانب سے آپ کو حاصل ہوا۔ حضرت خواجہ مہتاب شاہ قادری رحمت اللہ علیہ
آپ کے علاوہ اور 2 خلافتیں عطا کی، یعنی کل 3 خلافتیں عطا فرمائے۔ ان میں یہ خلافت کو حضرت خواجہ سید محمد بادشاہ قادری چشتی یمنی رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر منسوخ فرما دیے، اور باقی 2 خلافتیں آباد ہیں۔ ایک تو حضرت سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ کی ہے، اور دوسری حضرت شیخ محمد شفیع اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ آپ کی مزار شریف حیدرآباد میں واقع ہے، اور الحمدللہ آپ کے دونوں خلفاء اکرام کے سلاسل جاری ہیں، انشاءاللہ تا قیامت تک روشن رہیں گے۔ حضرت خواجہ مہتاب شاہ قادری رحمت اللہ علیہ بہت محنت و مشقت کرتے رہے، اپنی مریدوں کی تعلیم و تربیت اور تبلیغ طریقت فرماتے رہے۔ یہ آپ ہی کی تعلیم اور توجہ خاص کا نتیجہ ہے کہ آج حضرت سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ دونوں عالم کی نوازش حاصل کیے۔ آج آپ ہی کا فیضان کرم ہے کہ سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ ایسی کامل شخصیت بن کے ابھرے کہ آج دنیا بھر میں آپ کا چرچا ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کسی تعریف کے محتاج نہ رہے۔ آپ اپنے پیر مرشد کے شان میں اتنے قصائد و مناقب لکھے کہ تقریباً 1500 کلام قلم بند کیے۔ ان 1500 کلاموں میں آپ اپنے پیر مرشد کے تذکرے، آپ کا فیض، آپ کے انوار اور آپ کی شفقت و محبت کو بیان فرمائے۔ حضرت سید محمد مہتاب شاہ قادری بیدری رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سید محمد بادشاہ قادری الچشتی یمنی رحمت اللہ علیہ کے وصال مبارک کے 1 سال بعد پردہ فرمائے۔ حضرت سید محمد بادشاہ قادری خدیر اللہ رحمت اللہ علیہ 14 محرم الحرام 1399 سن ہجری بمطابق 14 دسمبر 1978 سن عیسوی جمعرات کے دن پردہ فرمائے۔ آپ کے وصال مبارک کے 1 سال بعد آپ کے چہیتے مرید و خلیفہ حضرت شیخ محمد مہتاب شاہ قادری بیدری رحمت اللہ علیہ 8 سفر المظفر 1400 سن ہجری بمطابق 28 دسمبر 1979 سن عیسوی جمعہ کے دن پردہ فرمائے۔ آپ کا وصال مبارک شہر پونا میں حاصل ہوا۔ جب آپ اس فانی دنیا سے رحلت فرمائے، اس وقت حضرت سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ کلمہ طیبہ کی تبلیغ کے لیے کافی دور کے سفر میں تھے، اور آپ کے پیر مرشد کی وصال کی خبر آپ کو دیر سے پہنچی۔ اس درمیان حضرت شیخ محمد مہتاب شاہ قادری بیدری رحمت اللہ علیہ کے فرزند آپ کے جسد مبارک کو ہلکٹا شریف لا کر آپ کے پیر و مرشد کے قدموں میں خاک سپرد کیا۔ بعد دفن حضرت سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے شعر کے مطابق تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ۔ ہاں پیر کبھی نہیں مرتا، وہ تو صرف کرتا ہے پردہ، اس کا فیضان ہمیشہ ساتھ ہی رہتا۔ وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ آپ کے خلیفہ خاص حضرت سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ کا بھی وصال مبارک ہوا، اور آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت شفیع اللہ قادری رحمت اللہ علیہ بھی پردہ فرمائے، لیکن آپ دونوں کا سلسلہ اعلیٰ درجہ پر فائز ہے۔ آج تقریباً 41 سال کے بعد کسی وجہ سے آستانہ خدیری رحمت اللہ علیہ ہلکٹا شریف میں آپ کے جسد مبارک کو نکال کر اسی احاطے میں کسی اور جگہ میں منتقل کیا گیا۔ یہ بھی آپ پیر کامل کی ایک کرامت ہے۔ اس لیے حضرت سرکار پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، تار نفس
قلب و جگر میں ایسا لگا ہے چراغ، فرش زمین پر وجود میرا، عرش بری پر دماغ، لگتا نہیں ہے کلمے والوں کے کفن پہ داغ، تم پہ ایمان جس کا نہیں کافر ہے وہ ناپاک۔ آپ حضرت مہتاب شاہ قادری بیدری رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی حضرت شاہین توکلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہاں کی لاش ہے یہ صابر، کفن تک گل نہیں سکتا، خدیر اللہ سے جس کو مل گیا کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ خدیری فیضان ہے کہ آج جسد سلامت ہے، آج کفن سلامت ہے۔ یہ ہے حضرت مہتاب شاہ قادری بیدری رحمت اللہ علیہ کی پرانی مزار شریف، جس میں آپ تقریباً 41 سال آرام فرماتے رہے۔ جو لوگ اس سے پہلے گئے ہیں انہوں نے یہ پرانی مزار شریف دیکھی ہوگی، اور جس کو جانا نصیب نہ ہوا وہ صرف یہ نشان ہی دیکھ پائیں گے۔ منتقل کرنے کے بعد اس جگہ پر لادی لگا دی گئی ہے، اور آپ کے ساتھ اور بھی دیگر خلفاء اکرام، مریدین، عاشقین کی بھی مزارات تھی، وہ بھی منتقل کر دی گئی۔ اب وہاں پر لادی بچھا دی گئی ہے اور صرف نشان ہی باقی ہے۔ یہی منتقلی والی مزار شریف ہے، یہاں پر ہی آپ کو منتقل کیا گیا ہے، اور آپ کی تختی جو پہلی والی مزار پر تھی اس کو بھی یہاں پر لگا دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء اور اولیاء اکرام کی جسد مبارک ہمیشہ سلامت رہتے ہیں۔ آپ کی جسد مبارک کو کھانا مٹی پر حرام کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ ہمارے پردادا پیر حضرت عارف باللہ مہتاب شاہ قادری بیدری رحمت اللہ علیہ یہ ایک کامل ولی ہیں۔ ہمیں فخر و ناز ہے کہ اللہ رب العزت ایسے مقدس سلسلے میں ہم کو شامل عطا فرمایا، ایسے مقدس پیر سے ہماری بیعت کروایا، ایسے مقدس سلسلے میں ہمیں خلافت عطا فرمایا۔ یا اللہ، اے پروردگار عالم، تا قیامت تک ہمارے سلاسل کے ہر ایک بزرگان دین کی رب العالمین تو اسی طرح سے ان کی ولایت کو ثابت کرتے رہنا۔ اے اللہ، اس موقع پہ تجھ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں تیرے انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کی ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تیرے اولیاء اکرام کے ساتھ ہمیں ہمیشہ وابستگی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، اے رحمان الرحیم، ان کی ایصال ثواب کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان کا فیضان ہم پہ ہمیشہ جاری اور ساری عطا فرما پروردگار عالم۔ یا اللہ، ہمارے دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں پروردگار تیرے بارگاہ عالیہ میں قبول عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔